بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص الانبیاء پروگرام کے حوالے سے آج ہم سیدنا شیس علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ سیدنا شیس علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، مگر احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیس علیہ السلام کا ذکر کیا۔ لفظ شیس عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی بیج اور پودے کا ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیس علیہ السلام پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ جب قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو ان کے گریہ بکا اور صبر پر انہیں نعم البدل دینے کا وعدہ فرمایا، اور وہ نعم البدل جب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو وہ بیٹا تھا جس کا نام شیس رکھا گیا، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے نعم البدل بیٹے کا نام شیس اللہ کے حکم پر رکھا تھا۔ اللہ جانتا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس کی خبر دی کہ یہ بیٹا آپ کی نسل کے لیے بیج ثابت ہوگا، اور یہ بیٹا آپ کی آنے والی نسل کے لیے ایک درخت اور ایک پودا ثابت ہوگا۔ اور تاریخ میں یہ بات بڑے واضح موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ اولاد جو قابیل سے تھی وہ طوفان نوح میں منکر، باغی اور نافرمان اور سرکش ہونے کی وجہ سے طوفان نوح میں غرق ہو گئے تھے، اور اس کے بعد جو 90 لوگ کشتی میں سوار تھے وہ حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام بھی حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ الغرض حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو نسل کے اعتبار سے آدم ثانی ہیں وہ حضرت شیس علیہ السلام ہیں، اور انسانی آبادی میں اضافے کا جو باعث بنے طوفان نوح کے بعد وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت شیس علیہ السلام کا ذکر احادیث کی کتابوں میں ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی، اور یہ بات بھی کتب احادیث اور سیر میں موجود ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام ہو بہو حضرت آدم علیہ السلام کی طرح تھے۔ آپ کی شکل و شباہت، آپ کا قد کاٹ، آپ کا طرز تکلم، آپ کا چلنا پھرنا سب آپ کے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام پر تھا۔ اسی کامل شباہت کی وجہ سے حضرت شیس علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور کیونکہ آپ نعم البدل تھے، نعم البدل وہی ہوتا ہے جو دنیا میں آئے اپنے ماں باپ کے لیے سعادت اور نیک بختی کی خوشخبریاں لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جس بیٹے سے بعد میں آنے والے انبیاء اور رسل پیدا کیے وہ حضرت شیس علیہ السلام تھے۔ شیخ کامل محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فصوص الحکم میں حضرت شیس علیہ السلام کے حوالے سے ایک عنوان باندھا، اور جب عنوان باندھا تو آپ نے اس میں یہ الفاظ اختیار فرمائے اس عنوان میں کہ اسرار نبویہ، گویا احادیث
اور صوفیہ کرام کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے۔ قرآن پاک کے علاوہ جو پہلی الہامی کتابیں ہیں ان کتابوں میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام نبی تھے، اور انہی کتابوں کے حوالے سے جو صحیح باتیں تھیں وہ احادیث صحیحہ میں موجود ہیں۔ اور ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صحائف اتارے تھے ان صحائف میں سے 50 صحیفے اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل کیے تھے۔ یہ سوال آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ قرآن پاک میں ان کا ذکر کیوں نہیں، کیونکہ قرآن پاک نے پہلے اس حقیقت کو واضح فرما دیا کہ قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ وہ ہر چھوٹے اور بڑے واقعے کا احاطہ کرے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، کہ ہم ان میں سے کچھ واقعات آپ کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے اور کچھ انبیاء کے واقعات ہم آپ کو نہیں قرآن پاک میں بتائیں گے۔ مگر حضرت شیس علیہ السلام کا وجود، آپ کا نبی ہونا، آپ کا صاحب صحیفہ ہونا، اس پر تمام الہامی کتابیں بشمول احادیث مبارکہ اتفاق کرتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے کہ وہ یہ کہ شیخ ابن عربی دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے اسرار نبویہ کے حوالے سے جب عنوان باندھا تو اس میں حضرت شیس علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ الہامی کتابوں میں جو قرآن سے پہلے نازل ہوئیں ان میں حضرت شیس علیہ السلام کے حوالے سے جو اوصاف، جو آپ کے کمالات، جو عادات جن کا ذکر کیا گیا وہ وہی اوصاف اور صفات و کمالات تھے جن کو اہل تصوف خانقاہوں میں آنے والوں کو تربیت دے کے پیدا کرتے ہیں۔ ان میں ایک تزکیہ نفس کہ آپ نے اپنے آپ پر توجہ رکھنی ہے، دوسروں پر نہیں۔ وہ نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی ہدایت کا راستہ بتائے، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بات ان کے دلوں میں اتارے، ان کو سمجھائے، ان کو بتائے کہ یہ کام ضروری ہے۔ مگر جو شخصیت نبی ہوتی ہے، رسول ہوتی ہے، وہ نبوت اور رسالت کے اعلان سے پہلے جس مقام پر فائز ہوتی ہے وہ مقام ولایت ہوتا ہے۔ مقام ولایت یعنی اللہ کے ساتھ اس کا گہرا رابطہ، اللہ کے ساتھ اس کا گہرا تعلق، اللہ کے ساتھ اس کی گہری گفت و شنید ہوتی ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت تو 40 سال عمر پورا ہونے پر کیا، مگر اس سے پہلے آپ کو کوئی بطور نبی اور رسول مکہ میں نہیں جانتا تھا، مگر آپ کے ان اوصاف سے وہ باخبر تھے اور وہ آپ کی سیرت میں، آپ کے کردار میں نمایاں تھے کہ جو کردار، جو اخلاق، جو کمالات، جو فضائل، جو مناقب اہل تصوف کے ہاں اجاگر کیے جاتے ہیں۔ مثلا تزکیہ نفس کی میں بات کر رہا تھا، تو تزکیہ نفس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو دنیاوی علائشوں سے پاک رکھنا اور اللہ کی طرف متوجہ رہنا، اور یہ ہر نبی کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق الامین کہتے تھے۔ یہ سچ بولنے کی تربیت، یہ بھی صوفیاء کی تربیتوں میں سے خاص تربیت ہے۔ امانت، دیانت داری، صبر، برداشت، دوسروں کو کھلانا، دوسروں کو پلانا، دوسروں کے ساتھ عاجزی سے پیش آنا، دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، دوسروں کو تانے نہ دینا، دوسروں کی غیبت نہ کرنا، دوسروں پر تہمت نہ لگانا، یہ ساری وہ صفات ہیں جن صفات کی اہمیت
اولیاء کرام اور اہل تصوف کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ حاضرین محترم، کیونکہ حضرت شیس علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور کافی عمر آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کے بعد گزاری، اس لیے حضرت شیس علیہ السلام دعوت و تبلیغ کے معاملے میں حضرت آدم علیہ السلام کے تابع رہے، اور حضرت آدم علیہ السلام علی الاعلان واضح نبوت و رسالت کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہے، اور آپ ان کے معاون رہے، کیونکہ آدم علیہ السلام والد تھے اور بڑے پیغمبر تھے، اس لیے آپ ان کے ساتھ رہے تو صحیح بطور نبی کے، مگر زیادہ تر معاملات نبوت و رسالت کے حضرت آدم علیہ السلام ادا فرماتے رہے، اور اس عرصے میں حضرت شیس علیہ السلام پر خلوت گزینی، گریہ زاری، اللہ کی طرف متوجہ رہنا، اللہ کے لیے راتوں کو اٹھنا، راتوں کو جاگنا، رب کو سجدے کرنا، یہ جو عادات تھیں جسے عادات روحانیت کہتے ہیں، عادات تصوف، اس کا زیادہ غلبہ حضرت شیس علیہ السلام پر رہا۔ گویا تھے آپ نبی، اور مگر آپ کی ذات پر، آپ کے کردار پر، آپ کی سیرت پر ان صفات کا زیادہ غلبہ رہا کہ جن صفات کا تعلق انسان کی شخصیت کے اس پہلو کے ساتھ ہے جس کا نام تزکیہ نفس ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کافی عرصہ تک نبوت و رسالت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، اور حضرت آدم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پھر آپ نے نبوت و رسالت کے فریضہ کی طرف پوری توجہ تو پہلے بھی تھی، مگر کیونکہ آپ سے بڑے اور محترم اور والد آپ کے موجود تھے، اس لیے آپ ان کی نیابت میں، ان کی خلافت میں، ان کی معیت میں آپ رہتے تھے، جو آپ فرماتے آپ اس کو پورا کرتے۔ مگر آدم علیہ السلام کے بعد پھر ساری معاملات حضرت شیس علیہ السلام نے ادا فرمائے، اور پھر حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے ہی حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ناظرین کرام، حضرت شیس علیہ السلام کے بعد تاریخی اعتبار سے جس نبی اور رسول کا ذکر ہمیں ملتا ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن سے پہلے نازل ہونے والی الہامی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ نبی اور رسول تو تھے ہی حضرت ادریس علیہ السلام، مگر نبوت کے اعلان سے پہلے صدیق اگر کسی نبی کو قرآن نے کہا ہے، لفظ صدیق سے تعبیر کیا ہے، تو وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ اور اس مقام پر ہے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام بلند کی طرف بلند فرما دیا، اٹھا لیا۔ اب وہ مقام بلند کیا تھا؟ تفاسیر میں اس کا ذکر موجود ہے کہ مقام بلند یعنی مکانً علیہ سے مراد جنت ہے، یا مکانً علیہ سے مراد چوتھا آسمان ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے معراج کے واقعے میں بھی کیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں امامت فرمائی تھی تو ان انبیاء میں موجود تھے، اور جن انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ملاقاتیں کیں، ان ملاقات میں بھی حضرت ادریس علیہ السلام موجود تھے۔ اور یہاں پر احادیث مبارکہ میں بڑا خوبصورت ایک واقعہ موجود ہے
کہ حضرت ادریس علیہ السلام جب موت کی بات سنتے تھے تو بہت گریا کرتے تھے، کیونکہ موت کے حوالے سے الہامی کتابوں میں اور صحائف میں یہ بات موجود ہے کہ موت آنے سے پہلے موت کی جھٹکی اور سکرات اس کا ذکر ہے۔ اور موت کیا ہوتی ہے کہ انسان کے بدن سے اس کی روح پرواز کرتی ہے، اور اس کی روح جب پرواز کرتی ہے تو انسان کے انگ انگ سے روح جب نکلتی ہے تو اس کیفیت کا ذکر بعد کے انبیاء کرام نے بھی اپنی کتابوں میں اپنے واقعات میں کیا۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام سے ہی کسی نے پوچھا تھا کہ بتائیے کہ موت کے وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ موت کے وقت ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس طرح کسی زندہ جانور کی کھال اتار دی جائے۔ تو ادریس علیہ السلام گریہ فرماتے تھے اور روتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گریہ اور رونے کو دیکھ کر ادریس کو کہا کہ چلو ہم تمہیں آسمان بالا کی، کائنات بالا کی اور آسمانوں کی سیر کراتے ہیں۔ تو فرشتے نے ادریس علیہ السلام کو لیا زمین سے اور آسمانوں کی سیر کرائی۔ جب آسمانوں کی آپ سیر کر رہے تھے تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ اللہ سے کہوں کہ اللہ آسمانوں پر تو میں آیا ہوں، مجھے جنت اور دوزخ کی ہی نظارہ کرا دے، جنت کی سیر کرا دے۔ ادریس علیہ السلام کی اس خواہش کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور ان کو جہنم کی نظارہ کرایا گیا اور پھر جنت کی سیر کے لیے لے جایا گیا۔ جب جنت کی سیر کے لیے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے کہا کہ ادریس سے کہہ دو کہ جب جنت کی سیر کر لے تو پھر واپس آ کر آسمانوں سے اترتا ہوا زمین پر چلا جائے۔ ادریس علیہ السلام نے وعدہ فرما لیا۔ یہ بڑی محبت بھری گفتگو ہے، اللہ اور اس کے نبی کے درمیان ایک بڑی اسرار و رموز کی بات ہے۔ ادریس علیہ السلام جب جنت میں گئے تو کافی دیر ہو گئی، آپ جنت سے باہر نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ فرشتے سے کہا کہ ادریس کو کہو کہ جنت کی سیر کر لی، اب واپس چلیں، اس لیے کہ آپ کا وعدہ تھا کہ میں جنت کی سیر کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ تو جب ادریس علیہ السلام سے کہا گیا تو آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کی کہ میری طرف سے اللہ سے عرض کرو کہ اللہ تیرا وعدہ یہ ہے کہ جو جنت میں داخل ہو جائے گا اسے پھر نکالا نہیں جائے گا، تیرا وعدہ ہے۔ رہی جہاں تک میرا وعدہ، میں تو تیرا بندہ ہوں، تو اپنے وعدے کو اللہ تعالیٰ پورا فرما، اور تو وعدوں کو پورا کرنے والا ہے، تو وعدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ یہ ایک بڑی محبت اور عشق سے بھری ایک گفتگو تھی۔ تو فرشتے نے اللہ سے کہا کہ تیرا نبی کہتا ہے کہ اللہ میرا بھی ایک وعدہ ہے لیکن تیرا بھی ایک وعدہ ہے، تو اپنے وعدے کو کریمانہ انداز میں پورا فرما۔ میں اپنے وعدے سے ہٹ نہیں رہا، لیکن تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تو رحمت فرما، کرم فرما، عنایت فرما، اپنا وعدہ پورا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو یہی تھا نا کہ جو جنت میں داخل ہو جائے گا اسے نہیں نکالا جائے گا۔ تو اس وعدے کو پورا کرنے کا مطلب تو یہ تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام جنت سے باہر نہ جائیں، اللہ تعالیٰ نے وعدے کو پورا فرما دیا۔ اور یہ واحد وہ پیغمبر ہیں کہ جو اب تک حیات ہیں۔ بعض علماء نے اس کے مقابل میں ایک اور قول بھی لکھا ہے کہ آپ کو پہلے موت دی گئی، پھر وہیں پر پھر آپ کو حیات دی گئی، پھر آپ کو جنت میں داخل کیا گیا۔ دونوں اقوال موجود ہیں، دونوں میں ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کی شان اور عظمت اور قدر اور منزلت اللہ کے نزدیک کیا ہوتی ہے۔ اگر جنت میں موجود ہیں اور موت کا ذائقہ نہیں چکھا، یہ بھی عظمت ہے، اور اگر جنت میں جانے سے پہلے انہیں موت کا ذائقہ چکھایا گیا اور پھر زندگی دے کے جنت میں بھیج دیا گیا تو یہ بھی ان کی عظمت ہے کہ ہر انسان پہلے مرتا ہے،
پھر زندہ ہوتا ہے، پھر قیامت کے مراحل سے گزر کے جنت میں جاتا ہے۔ مگر حضرت ادریس علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ان کی شان دیکھیے کہ ان کو زندگی میں آسمانوں کی سیر کرائی گئی، پھر جنت میں داخلہ دیا گیا۔ وہ واحد اللہ کے جنتیوں میں سے ایک جنتی ہیں جو اس وقت بھی جنت میں مقیم ہیں۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے کیا۔ قرآن پاک میں جو الفاظ یہاں پر ہیں کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کر دیا، یعنی رفع، اٹھا لیا، یہی لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہیں۔ مگر ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں انی رافعک الیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے اپنی طرف بلند کر دیا۔ یہاں لفظ یہ ہے کہ ہم نے ادریس کو بلند کیا مقام علی کی طرف، بلند مقام کی طرف ہم نے اسے بلند کر دیا۔ اور مکان علی سے کیا مراد ہے؟ مکان علیہ سے مراد جنت ہے۔ وہاں اللہ کی طرف نسبت ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی طرف بلند فرما لیا۔ یہاں نسبت ہے مکان علیہ کی طرف کہ ہم نے مکان علی میں انہیں بلند کر دیا۔ ناظرین کرام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام کا زیادہ ذکر قرآن و سنت میں نہیں ملتا، مگر ان دونوں نبیوں میں ایک چیز قدر مشترک ہے، وہ یہ کہ جس کا ذکر قرآن نے کیا کہ یہ نبی تھے اور صاحب صحیفہ تھے، اور یہ نبی تھے اور ان کے اندر وہ صفات کہ جن صفات کا تعلق انسان کی صفات باطنیہ سے ہوتا ہے، ان کے حوالے سے ان دونوں نبیوں کی زندگی میں بہت ساری رہنمائی ملتی ہے۔ کسی بھی نبی کی زندگی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں جلوت کے معاملات بھی ہیں اور خلوت کے معاملات بھی ہیں۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیجئے کہ آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمانی تھی تو 40 دن فرمائے گئے کہ تم روزے رکھو اور 40 راتیں جاگو، اللہ کی عبادت کرو۔ تو خلوت میں وادی سینا میں گئے، وادی سینا سے پھر چڑھتے ہوئے کوہ طور پر، اور کوہ طور کی بھی پھر چوٹی پر آپ جا کے بیٹھے، وہاں اپنے 40 دن پورے کیے۔ پھر اللہ سے گفتگو بھی ہوئی، اللہ سے ملاقات بھی ہوئی، پھر اللہ نے کتاب بھی دی۔ یہ خلوت ہے نا، کہ مخلوق نہیں ہے اس میں، صرف بندہ اور خالق ہے اس کا، اکیلے ہیں، تنہا ہیں، اللہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن پھر جلوت بھی ہے۔ خلوت کے واقعات انبیاء کرام کی زندگی میں موجود ہیں، مگر کچھ انبیاء وہ ہیں جن کی زندگی میں خلوت کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے کم رکھا، اور ان سے جو جلوت کی ذمہ داریاں تھیں وہ زیادہ لیں۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کو ہی دیکھ لیجئے، جن کا ذکر قرآن میں ہے کہ آپ واپس گئے مدین سے، اور پھر مصر میں جا کر آپ نے فرعون سے پھر گفتگو کی، پھر بنی اسرائیل کو وہاں سے لیا، پھر بنی اسرائیل کو لا کر آپ نے دریا کے سمندر کے کنارے وہاں آباد کیا، پھر پیچھے سے فرعون کا لشکر آیا، پھر فرعون کے تباہ ہونے کا ذکر، پھر قوم کو کہا کہ چلو بیت المقدس کی طرف چلو، وہ نہ گئے، پھر 40 سال وادی تیہ میں بھٹکتے پھرے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام افریقہ کی طرف چلے گئے، پھر افریقہ میں کچھ سال گزار کے پھر واپس آئے۔ یہ آپ کی ساری زندگی یہ خلوت میں ہے، جلوت میں ہے۔ خلوت میں تھوڑے سے واقعات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو دیکھیں کہ آپ نے 40 سال اعلان نبوت نہیں فرمایا، لیکن آپ کی جو اوصاف تھے، کمالات تھے، اس سے لوگ یہ ضرور کہتے تھے کہ یہ شخصیت کوئی منفرد شخصیت ہے، یہ عام انسان نہیں لگتا، یہ عام بندہ نہیں لگتا، اس لیے کہ ان کے جو حضور کے جو کمالات تھے، اوصاف تھے، عادات تھے، اخلاق تھا، پیار تھا، سچائی تھی، دیانت تھی، امانت تھی، اس کو دیکھنے کے بعد لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ ہم سے ممتاز ہے اور ہم سے منفرد ہے۔
مگر اس کے بعد جب اعلان نبوت فرمایا تو پھر 23 سال پورے کے پورے آپ کے جلوت میں گزرے، یہاں تک کہ رات کو صرف سونے کے چند گھنٹے آپ اپنے صحابہ سے اور مخلوق خدا سے الگ ہوتے تھے، باقی سارا ٹائم آپ کا مخلوق خدا میں گزرتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کی ساری زندگی جلوت میں گزری، داؤد علیہ السلام کی ساری زندگی جلوت میں گزری۔ تو حضرت شیس حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں جلوت کے واقعات بہت کم ہیں، خلوت کے واقعات بہت زیادہ ہیں۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ آپ غار حرا میں جا کے آپ قیام فرماتے تھے، اور ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا فرماتی تھیں کہ حضور فرماتے تھے کہ میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو مجھے کچھ کھانے کی کچھ چیزیں، پینے کی چیزیں مجھے تیار کر دو۔ حضور تیار کروا کے لے جاتے۔ مثلا اگر 3 دن کا آپ کا راشن ہوتا تھا تو آپ 7 دن کے بعد بھی آتے تو وہ راشن کچھ نہ کچھ اس میں سے بچا ہوا ہوتا تھا۔ آپ خلوت میں اللہ سے بیٹھ کے باتیں کرتے تھے اور گریہ زاری اور رب پر فوکس کرتے تھے، مراقبہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، ان دونوں کی زندگی کی جو جلوت کے پہلو ہیں وہ بہت کم ہیں۔ وہ انہوں نے بھی اللہ کی طرف دعوت دی، لوگوں کو بلایا، لوگوں کو تعلیم دی، لوگوں کو تبلیغ کی، لوگوں کو واعظ کیا، لوگوں کو نصیحتیں کی، مگر ان کی زندگی کا بیشتر حصہ خلوتوں میں چھپا ہوا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نور اللہ مرقدہ کے حوالے سے کہ آپ ہر مہینے کی 11 رات کو آپ واعظ کی محفل کیا کرتے تھے، اجتماع ہوتا تھا، اور اس اجتماع میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہوتے تھے۔ نہ اس وقت اتنی بڑی آبادیاں تھیں کہ کروڑوں میں سے لاکھوں اکٹھے ہو جائیں، نہ اس وقت نشر و اشاعت کا اتنا منظم انتظام تھا کہ کروڑوں لوگوں تک آواز پہنچ گئی تو لاکھوں لوگ اکٹھے ہو گئے۔ وہ کیسے اکٹھے ہو جاتے تھے؟ وہ اس طرح اکٹھے ہوتے تھے کہ اس وقت اللہ کا جو نظام مواصلات تھا، وہ فرشتوں کا اعلان وہ مخلوق خدا کو متوجہ کرتا تھا کہ آؤ یہ رب کے بندے ہیں، یہاں آ کر تم بیٹھو، رب کو یاد کرو اور ان سے سیکھو کہ رب کے ساتھ تعلق کیسے جوڑا جاتا ہے، رب سے پکار کیسے کی جاتی ہے، رب سے دعا کیسے کی جاتی ہے، رب کے سامنے اپنے گناہوں پر رویا کیسے جاتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کیسے حاصل کی جاتی ہے، اوصاف حمیدہ اپنے اندر کیسے پیدا کیے جاتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ بڑا ان کا نام ہے، ان کے پاس جو بھی مرید آتا بیعت ہونے کے لیے کہ حضرت میں بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں، تو آپ فرماتے کہ میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ کہ 40 دن تم میری مسجد کے باہر جب نمازی نماز کے لیے اندر جائیں تو ان کے باہر کھڑے ہو کے جوتیاں سیدھی کرنا، اگر یہ شرط پوری کرو گے تو میں تمہیں بیعت کروں گا۔ آج کا زمانہ تو نہیں تھا نا کہ مشائخ کے روپ میں لوگ لوگوں کے دروازوں پر جا کے دعوت دیتے پھر رہے ہیں کہ میرے مرید ہو جاؤ۔ اس وقت یہ نہیں تھا، لوگ جاتے تھے فرشتوں کی پکار پر اور جا کے طالب ہوتے تھے اور مرید ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ آپ کے پاس ایک جج آ گئے، انہوں نے کہا جی میں نے آپ کی بڑی شہرت سنی ہے اور میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آپ نے اگر میری شہرت سنی ہے تو میری شرط بھی آپ کو پتہ ہوگی؟ انہوں نے کہا آپ کی شرط کی مجھے پتہ ہے۔ انہوں نے کہا پھر جاؤ، پھر اس شرط کو پورا کرو گے تو پھر میں تمہیں بیعت کروں گا۔ بڑے پریشان ہوئے کہ میرے تو قلم سے لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، لوگوں کی قید اور آزادی کے فیصلے ہوتے ہیں، میں اب مسجد کے باہر کھڑا ہو کے لوگوں کی جوتیاں سیدھی کروں گا؟ ان میں کوئی غریب ہوگا، کوئی فقیر ہوگا، کوئی امیر ہوگا، کوئی بادشاہ ہوگا، کوئی غلام ہوگا، کوئی مسکین ہوگا، کوئی کالے رنگ کا، کوئی گورے رنگ کا، تو میں جوتیاں سیدھی کروں گا؟ لیکن اس نے ٹھان لی تھی کہ میں نے مرید ہونا ہے، بیعت ہونا ہے۔ 40 دن وہ جوتیاں سیدھی کرتا رہا اور دن بھر خانقاہ کو صاف کرتا، لکڑیاں لاتا، لنگر کھلاتا لوگوں کو۔ جب 40واں دن آیا بڑا خوش تھا، نہایا دھویا اور اپنے حجرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اب ظہر کی نماز کے بعد حضرت سے جا کے بیعت ہوں گا، پھر اجازت لوں گا گھر جانے کی۔ ابھی وہ نہا دھو کے بیٹھا تھا اپنے حجرے میں، انتظار کر رہا تھا کہ حضرت پیر سواگ خود تشریف لے آئے۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ حضرت تشریف لے آئیں، بیعت ہو جاؤں۔
تو آپ جب حجرے میں آئے تو آپ نے اس سے پوچھا تم مجھ سے پوچھتے نہیں کہ میں اچانک کیوں آیا ہوں؟ اس نے کہا حضرت 40 دن پورے ہو گئے اس لیے آپ تشریف لائے ہیں مجھے بیعت فرمانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، 40 دن پہلے جب تو آیا تھا نا تو تو بیعت ہونے کے لیے آیا تھا، مگر تو نے اپنے اندر کو اتنا دھویا ہے، اتنا صاف کیا ہے، غرور، تکبر، نخوت، جھوٹ، کبر، ان ساری علائشوں سے تو نے اپنے آپ کو پاک کر دیا ہے۔ تو لہذا آج میں تجھے بیعت کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو تیرے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں۔ خلوت کی جو محنتیں ہیں اس سے انسان کا باطن چمکتا ہے، انسان میں ریاکاری ختم ہوتی ہے، انسان میں تکبر ختم ہوتا ہے، بغض ختم ہوتا ہے، اناد ختم ہوتا ہے، انسان میں حسد ختم ہوتا ہے۔ یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ آپ کے پاس سب کچھ بھی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر آپ نے ان بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیا تو آپ کے پاس دنیا کی کوئی نعمت بھی نہیں ہے تو سمجھو کہ سب کچھ ہے۔ اب ایک بندہ اگر اس کے پاس عزت بھی ہے، گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، روزگار بھی ہے، لیکن وہ دوسروں کی اچھی حالت کو دیکھ کے بیچارہ برداشت ہی نہیں کرتا، حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کے پاس جو کچھ ہے اس کے کس کام کا؟ وہ تو اچھے گھر میں بیٹھ کے بھی لوگوں کے گھروں کو دیکھ کے حسد کرتا ہے، تو اس کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہوئیں تو ان نعمتوں سے اس نے کیا فائدہ اٹھایا؟ کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ لہٰذا حضرت ادریس، حضرت شیث علیہ السلام کی جب حیات مبارکہ کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو ان کی حیات مبارکہ میں خلوت میں بیٹھ کے اپنے نفس کو سیدھا کرنے کی احکامات، ہدایات، ارشادات بہت زیادہ ملیں گے۔ آئیے میں آج اس پروگرام میں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبوت و رسالت اور وحی اور اللہ کا کلام اور پیغام انسان کو پہلے دن سے یہ سمجھاتا ہے کہ تو نے اپنے آپ کو صرف ظاہری مٹی کا پتلا نہیں سمجھنا، صرف اسی کو نہیں چمکانا، صرف اسی کو نہیں دھونا تو نے، بلکہ تیرے اندر ایک باطن ہے، اس باطن میں بھی ایک امانت ہے جس کو روح خدا کہتے ہیں، تو نے اس کو بھی خوش رکھنا ہے۔ اور وہ خوش کیسی ہوگی؟ کہ جب تیرے دل میں عاجزی ہوگی، جب تیرے دماغ میں انکساری ہوگی، جب تو دوسروں کو اچھی حالت میں دیکھ کے حسد نہیں کرے گا، جب تو دوسروں کو دیکھ کے ان کی اچھی حالت کو دیکھ کے تو روئے گا نہیں، خوش ہوگا، جب تیرے گردن میں سریہ نہیں ہوگا، عجز و انکساری سے جھکی ہوئی ہوگی، جب تو شکر کی کیفیت میں ہوگا، جب تجھے لوگ ستائیں تو تو صبر کرنے والا ہوگا، جب ان خوبیوں سے تو اپنے آپ کو نوازے گا، سرفراز کرے گا اور ان خوبیوں سے اپنے آپ کو مزین کرے گا، تو پھر تیرے اندر خوبصورت ہوگا۔ جب تیرے اندر خوبصورت ہوگا تو اس اندر باطنی دنیا میں جو رب کی روح ہے وہ تو اس سے خوش ہوگی، جب وہ تو اس سے خوش ہوگی تو تیرا اللہ تو اس سے خوش ہوگا۔ لہذا آج میں بار دیگر اس بات کو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کا جو فلسفہ حیات ہے وہ تو بالکل مختلف ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ انسان تو مٹی کا بدن نہ سمجھ اپنے آپ کو، تو مٹی کا بدن بھی ہے، تیرے باطن میں اللہ کی روح بھی ہے، تیرے عقل میں، تیرے دل میں اللہ نے ایک فہم اور ادراک کی صلاحیت بھی رکھی ہے، تو نے ان تینوں چیزوں کو اجاگر کرنا ہے۔ اور دیکھیے نبیوں کو کہ خلوت میں بیٹھنے کی تعلیم بھی دی، ظاہر کو سنوارنے کے لیے شریعت بھی دی، اور علوم کے ذریعے سے اپنے عقل کو پروان چڑھانے کے لیے ایک علوم کا سرچشمہ بھی ہمارے سامنے رکھ دیا۔ لہٰذا ہمیں انبیاء کرام نے یہ بات بڑے واضح لفظوں میں سمجھائی ہے، بتائی ہے کہ نبوت و رسالت ایک کامل اور مکمل تعلیم ہے۔ اس کامل مکمل تعلیم کے 3 گوشے ہیں کہ اپنے ظاہر کو سنوارو، اپنے باطن کو سنوارو اور اپنے عقل کو علم کے ذریعے سے پروان چڑھاؤ۔ جو ان 3 چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا وہ سمجھ لے کہ وہی شخص نبوت و رسالت کے شاہراہ پر چل رہا ہے، وہی شخص نبوت و رسالت سے فیض پا رہا ہے، اور وہی شخص نبوت و رسالت کا وارث ہے۔ اللہ تعالی ہمیں انبیاء کرام کی
جو تعلیمات ظاہریہ ہیں، تعلیمات باطنیہ ہیں، تعلیمات عقلیہ ہیں، اللہ ان سب کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور ان کے ذریعے سے اپنے باطن کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔